ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایڈوکیٹ بابر قادری قتل کیس میں ملوث قرار دیے جانے پر گرفتار سری نگر کے 2 نوجوانوں آصف اور زاہد کے اہل خانہ نے گزشتہ روز پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹرل جیل سری نگر میں پہلے سے مقید دونوں نوجوان بے گناہ اور انہیں پھنسایا جا رہا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ زاہد بابر قادری قتل کے وقت خانیار میں اپنی دکان میں موجود تھا۔ زاہد کو دوران حراست جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لواحقین نے بتایا کہ مقتول ایڈوکیٹ بابر قادری کا بہنوئی پولیس میں ڈی ایس پی ہے اور اس نے بند کمرے میں تفتیش کی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں نام نہاد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات کے 8ویں اور آخری مراحل کے پیش نظر 8ویں مرتبہ پولنگ سے ایک روز قبل ہی جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع میں پھر ایک بار انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی، جس کی وجہ سے طلباء اور کاروباری افراد کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قابض انتظامیہ کے اس اقدام پر سول سوسائٹی فورم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جموں و کشمیر میں جبری طور شیعہ وقف بورڈ تشکیل دینے کے بھارتی حکومتی منصوبے کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی شیعہ برادری نے اس اقدام کو دینی معاملات میں بدترین مداخلت قرار دیا ہے۔ بھارتی جہریت میں اضافہ۔ بھارتی افواج نے اقوام متحدہ کی گاڑی کو کنٹرول لائن پر چڑی کوٹ سیکٹر میں نشانہ بنایا۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائیک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پاکستانی مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ مودی بھارت کے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے خطرناک کھیل میں مصروف ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مودی کی ہندو انتہا پسند حکومت کے زیر قیادت ہندوستان میں مذہبی عدم رواداری نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں، عیسائیوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں پر ظلم و ستم کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف تشدد، دھمکیاں اور ہراساں کرنا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ فاشسٹ مودی ہندوتوا کے فلسفے کے مطابق ہندوستان کی پالیسی تشکیل دے رہا ہے۔ ہندوستانی اقلیتیں فاشسٹ مودی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے خوف کے عالم میں جی رہی ہیں۔ ہندوستان میں ہندوتوا طاقتوں کا سب سے بڑا ہدف مسلمان ہیں۔ پورے ہندوستان میں گائے کا گوشت کھانے یا مویشیوں کو فروخت کرنے کے بہانے مسلمانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں شہریت سے متعلق قانون سازی کا مقصد بھی مسلمانوں کو ان کی شہریت کے حقوق سے محروم کرنا ہے۔ مودی اور ان کے گماشتے ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف سرعام تشدد کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں۔ بی جے پی اور آر ایس ایس ہندوستان کو اقلیتوں سے پاک کرنے کے غلیظ مشن پر گامزن ہیں۔ ایودھیا جیسے واقعات نے ہندوستان کے اصل چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جب بات کی جائے ہندوستانی فوج کی، انہوں نے تو اخلاقیات کا جنازہ ہی نکال دیا ہے، جس کا ثبوت کانپور کے حالیہ واقعے نے پیش کیا ہے، جب انسانیت سے عاری کرنل نیرج گہلوت نے اپنے دوست کو نشہ دے کر ان کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ یہ واقعات عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہیں۔